کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ براہ راست قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے کہ عرب اس کے مخاطب ہے، ویسے پوری دنیا مخاطب ہے، لیکن جس خطے میں اترا، جس ماحول کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہ عرب کا ماحول ہے، عرب کے لوگ اس کے مخاطب ہیں، صحابہ کرام اولین لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اپنا مخاطب بنایا۔ تو اسی تناظر میں اس آیت کو بھی آپ دیکھیں۔ اسی پر اور اسی حوالے سے چند مزید جو جاہلی اقدار ہیں ان کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام نے جو سوشل چینج لے کر آیا وہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ عربوں کو اور اس ماحول کے اندر رہنے والے لوگ جن اقدار پر وہ زندہ تھے اور جن جاہلی اقدار پر وہ معاشرہ قائم تھا، اس پس منظر میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ وہ جاہلیت والا ہی حکم چاہتے ہیں، وہی جاہلیت چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکمہ، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قانون اور کس کا حکم ہوگا؟ لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت کے تناظر میں بھی ہمارے مفسرین نے یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں یہودی، تینوں قبائل، تینوں تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی بنو نذیر کا شخص قتل ہو جاتا تو اس کی جو دیت تھی، اور اگر کوئی شخص بنو قریظہ کا قتل ہو جاتا تو اس کی جو دیت تھی، ان میں بڑا تفاوت تھا۔ یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی مارا گیا ہے تو اس کی جو دیت ہے وہ بنو قریظہ کے کسی مقتول کی نسبت تقریباً نصف ہوتی تھی۔ اب یہ لوگ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظاہر ہے جس پر زیادتی ہو رہی تھی بنو نذیر، تو وہ یہ مقدمہ لے کر ہے، جی یہ تو زیادتی ہے، چونکہ مدینہ کی جو ٹیریٹری ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف کے طور پر تو تسلیم کر لیا گیا، اگرچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن مدینہ کی ریاست کے جو ابتدائی خد و خال ہیں اس میں میثاق مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور منصف کے سبھی قبائل نے تسلیم کر لیا، چاہے وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ اب جب حضور کے پاس مقدمہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں کے مقتولین جو تھے ان کا جو خون بہا اور دیت تھی اس کو برابر قرار دے دیا۔ اس پر بنو قریظہ نے شور مچا دیا، دیکھیں جی یہ اصل میں بنو نذیر جو تھے، آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیں کہ جو چھوٹے قبیلے نہیں ہوتے، کو کمی کمین کہہ لیجئے، جو ہمارے ہاں بھی لوگ خاص طور پر ہندوستان کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، برے صغیر ہندوستان کے اندر بعض قبائل اپنے آپ کو، بعض برادریاں اپنے آپ کو بڑی برتر سمجھتی ہیں، تو بنو قریظہ اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے برابر کر دیا کہ سبھی کا خون برابر ہے اس کی حرمت، تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ تو جی ہمیں ان گٹھیا اور ادنا لوگوں کے برابر ٹھہرا دیا ہے۔ تھے وہ کون لوگ؟ دونوں ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن عدل اور انصاف کے حوالے سے دونوں قبائل کے اندر یہ جو فرق تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ یعنی یہ آیت جو ہے اس پس منظر میں اس کو اس کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ یہ ماحول تھا عرب کا۔
یہ صرف مدینہ کے اندر مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے عرب کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ بہت سارے قبائل اپنے آپ کو اور اپنے حقوق کو دوسروں سے کس طرح اعلیٰ سمجھتے تھے کہ خاص حسب نسب اور نسبت کی وجہ سے، خاص کسی مذہب اور